انسان کی عقل کب پروان چڑھتی ہے؟ انسان کی عقل اس وقت پروان چڑھتی ہے کہ جب وہ اختلافات کو برداشت کرتا ہے، دلیل سنتا ہے، دلیل کو سوچتا ہے اور سمجھتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے کے اندر اختلاف کو دشمنی سمجھ لیا گیا ہے۔ ہر شخص خود کو سچ کا واحد ٹھیکیدار سمجھتا ہے اور جیسے ہی کوئی مختلف بات کرے ہم سننے کی بجائے فوراً رد کرنے پر اتر آتے ہیں۔ یہی وہ رویہ ہے کہ جو ہمیں ذہنی طور کے اوپر بانجھ کرتا ہے اور فکری طور پر مردہ بنا رہا ہے۔ بات صرف سیاست کی نہیں ہوتی، بات صرف مذہب کی نہیں ہوتی، بات صرف سماج کی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ روزمرہ کے معاملات کے اندر بھی یہی ہمارا حال ہے۔ کسی کی بات سننا گویا ہم اپنی شکست ماننے کے مترادف سمجھ لیتے ہیں اور بالآخر نتیجہ یہ کہ ہم دلیل کی جگہ جذبات، علم کی جگہ انا اور مکالمے کی جگہ شور مچانے لگتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں ہر فرد اپنی رائے کو آخری سچ سمجھتا ہے، چاہے اسے بنیادی طور پر جو علوم ہو ان کا علم ہی نہ ہو۔ یہی وہ زہریلی ذہنیت ہے جو ہمیں گروہوں کے اندر بانٹ دیتی ہے، خاندانوں کے اندر فاصلے پیدا کرتی ہے اور سچائی کو شور کے اندر دفن کر دیتی ہے۔ جو کسی شخص دوسرے کی بات سننے سے انکار کرتا ہے دراصل اسے اپنی عقل کے اوپر یقین ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جو مطمئن عقل رکھتا ہے وہ مخالف کی بات سے کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اسے پرکھ کر اپنی سمجھ بہتر کرتا ہے۔ ہمارے ہاں دلیل کو ذاتی حملہ سمجھا جاتا ہے، اختلاف کو ہمارے ہاں گستاخی سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں سوال کو بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر طلباء رٹے کے غلام ہوتے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر نوجوان سوچنے کے مجرم بن چکے ہیں۔ اگر کسی استاد، عالم یا لیڈر کی بات پر سوال کیا جائے تو فوراً جواب آتا ہے، تم زبان اپنی بند رکھو، تمہیں کیا پتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ جہاں عقل کا قتل ہو چکا ہے اور جہالت کو اقتدار ملتا ہے۔ اگر قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے اختلاف سے ڈرنے کی بجائے اس سے سیکھنے کی عادت اپنانا ہوگی۔ مکالمہ ہماری کمزوری نہیں ہوتا بلکہ علم کی پہچان ہوتا ہے۔ سوال کرنا گستاخی نہیں ہوتا بلکہ شعور کی علامت ہوتا ہے۔ سچ ہمیشہ دلیل سے جیتا جاتا ہے، مگر وہ صرف اسی کے سامنے آتا ہے جو سننے کی ہمت رکھتا ہو۔ ہمیں دوسروں کو خاموش کرانے کی بجائے خود کو سننے کی تربیت دینی ہوگی، کیونکہ جو سننا نہیں چاہتا وہ سوچنا بھی چھوڑ دیتا ہے اور جو سوچنا چھوڑ دے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ یہی وہ کمزوری ہے کہ جو ہمارے طلباء کے اندر اور بعض اساتذہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس اگر کسی قسم کا استاد سے سوال کرے تو استاد بعض اوقات اس کو خاموش کروا دیتا ہے، اس کا جواب نہیں دیتا یا اسٹوڈنٹس کوئی سوال ہی نہیں کرتا ہے۔ در حقیقت یہ ہماری عقل کو اوپر ایک بہترین قسم کا، ہم اسے بہترین ہی کہہ سکتے ہیں، بہترین قسم کا ایک پردہ آ چکا ہے کہ جو ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بہت دور لے جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے اپنی عقل بڑھانی ہے تو سوال کرنے کی ہمت پیدا کریں، سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں اور سمجھ کر صلاحیت پیدا کرنے کے بعد اسے دوسروں کا ذہن فریش کرنے کی آپ عادت اپنا لیجئے۔